اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق نمبر 10 اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے سب کو خوش آمدید۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں جی 10واں لیسن ہمارا، اس کا اے پارٹ۔ تو جیسا کہ ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ سلائیڈ کی، آپ اپنے آپ کو ذرا چیک کریں کہ گوگل کوئز آپ نے کیا یا نہیں کیا، تو یہ کائنڈلی ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہیں اور کریں۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے جی؟ آج کے سبق میں کچھ دعائیں ہیں نماز کے بعد کی، وہ ہم دیکھیں گے۔ گرامر میں فعل ماضی کے ہم کچھ اور ٹیبل آج دیکھیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے۔ تو اس سبق کے یعنی 10ویں سبق کے اختتام پہ آپ انشاءاللہ 116 لفظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 28,854 یعنی تقریباً 29,000 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے جی، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ اور ساتھ ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ منتخب شدہ ہیں، اپنے اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اور 2 دعائیں اپنے لیے رب زدنی علما، اور اپنے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی قرآن سیکھنے میں مدد فرما۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی آج کا، کہ نماز کے بعد ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں سلام کے بعد۔ تو وہ دعائیں کیا ہیں؟ ایک دعا عام آپ سب لوگوں کو آتی ہے، عموماً جو ہے ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں جی اس کا ترجمہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس کا پہلا ٹکڑا لیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ربنا، اس کا ایک مکمل ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے جی۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ تو اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی۔ ربنا، اے ہمارے رب، جیسے آپ نے پڑھا تھا ایک کیا کہتے ہیں، اس میں دیکھیں ربنا اور ربنا، ان دونوں میں فرق آپ نے کرنا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا ربنا ہمارا رب، یعنی ربہ ربہ ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا اور ربوا، یہ ٹیبل آپ نے دیکھا تھا۔ تو اس میں ہم نے ربنا پڑھا تھا، بات پر جو ہے وہ پیش ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہاں پہ ربنا ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا اس میں فرق کرنا ہے کہ ربنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، جبکہ ربنا ہم کہیں گے تو اس میں یا چھپا ہوا ہے، یا چھپا ہوا ہے، اے چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ نے اس میں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ یا جو اس میں انڈرسٹوڈ ہے، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس میں فرق رکھنا ہے، ربنا اے ہمارے رب۔ تو کافی دعائیں ہماری ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو امید یاد رہے گا۔ آتینا، آتینا 2 ٹکڑے ہیں، آتی اور نا، یہ قرآن مجید میں 9 بار ہے۔ تو آتی مطلب دے، آتی مطلب دے، اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے کہ آتینا ہم دے، نا کا صیغہ ہم نے پڑھا ہے نا ہمیں، کم نا یہ آپ نے پڑھا ہے، ہم کا ہی کم نا، تو نا کا مطلب کہ ہمیں، آتی دے ہمیں، اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں دے، اے ہمارے رب دے ہمیں۔ پھر دنیا، فی آپ جانتے ہیں میں، الدنیا دنیا یہ بھی معلوم ہے، تو دنیا یہ قرآن مجید میں 115 بار آیا۔ تو دنیا میں حسن، حسنہ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، اچھی بات۔ اچھا یہ دنیا یہاں پہ ایک سلائڈ میرے خیال میں نہیں آ رہی، پیچھے چلے گئی۔ اچھا ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، اکبر سے ہم کبرا، اصغر سے صغرا، ادنا سے دنیا۔ آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے مائک اوپن کر کے یہ ہم نے اس کے ساتھ پھول کیوں بنایا ہوا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے اس کا؟ اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، ادنا سے دنیا، کو آئیڈیا اپنا لگائیں ذرا۔ کسی کے مائنڈ میں نہیں آ رہا جی؟ اصغر صغرا، صغرا کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مائنڈ مجھے بتا سکتے مونس، مونس ہے۔ جی مؤنث ہے۔ تو یہ جو پھول کا نشان ہے، اس سے مطلب یہاں پہ ظاہر یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ مؤنث کی صیغہ ہے۔ اکبر سے جیسے کبرا ہے، اکبر ہم کہتے ہیں بہت بڑا، کبیر اس کی جو ہے فضیلت تفضیل ہم بڑھاتے ہیں، اکبر بہت بڑا، کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا۔ اس طرح کبرا جو تھی یہ مؤنث کے لیے کہ بہت بڑی، اصغر جو ہے چھوٹا، صغرا سب سے چھوٹی، ادنا
جو ادنا کو ویسے کہتے ہیں قریب، اور دنیا جو ہے اس کی مؤنث ہوگی ادنا قریب، اور دنیا قریب یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. تو دنیا چونکہ آخرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے تو اس لیے دنیا کا یہاں میں میننگ قریب کے اس میں ہوتا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ دنیا جو ہے یہ ادنا سے، ادنا کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ مطلب قریب، آپ اس کو مطلب یہ ہے، تو یہ ادنا سے نکلا ہے. جی تو پھر دنیا، دنیا میں، فی آپ جانتے ہیں، اور دنیا اس کو ملائیں گے تو یہ فی دنیا، پھر دنیا ہو جائے گا. حسنا بھلائی، حسن سے نکلا ہے، اور اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ حسنا. جیسے مؤمنہ، مومن کی جمع مومنہ، آیا کی جمع آیا، اسی طرح حسن کی جمع حسن. تو حسنا، حسنا کی جمع، سوری، حسنا، حسن کی مؤنث حسنا، اور حسنا کی جمع کیا ہوگی؟ حسنات. آپ جانتے ہیں مؤنث جو ہے اس میں اگر جمع بنانی ہو تو آخر پہ گول تا ہٹا کے الف تا لگاتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں سب لوگ آپ کو کلیئر ہوگا، یاد ہوگا کہ جب بھی مؤنث کی جمع بنانی ہو، حسنا گول تا کی، جیسے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے تو اس کی جمع بنانی ہے تو گول تا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں، تو یہ حسنات بن جاتا ہے. حسنات سے مراد زیادہ بھلائیاں. تو یہ مؤنث ہے. جی اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے ہمیں دنیا میں بھلائی. اس کو دیکھتے ہیں یہ تصور ہے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم اس کو اچھے انداز سے دعا کر سکیں، احتساب کر سکیں، اور پلان بنا سکیں اور دوسروں کو توجہ دی. تو اکثر دعائیں ہماری ربنا سے شروع ہوتی ہیں. آپ لوگ جتنی دعائیں کرتے ہیں وہ ربنا یعنی اے ہمارے رب سے آپ شروع کرتے ہیں. تو رب کی تشریح آپ یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگی کہ جو ہر مطلب ضرورت کو پوری کرتا ہے، پل پل ہماری جو ہے وہ اس کو پالنے والا ہے، محبت سے خیال کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو یہ اس کی ہم وضاحت پیچھے کر چکے ہیں. تو یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے، ایک تصور میں آپ اس کو لے کے آئیں گے. تو دنیا کے حسنات کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. دنیا کے حسنات میں جو ہیں وہ چیزیں کیا، ضروریاتی زندگی ہیں، جیسے صحت ہے، خاندان کی فلاح، عزت وقار، مال دولت، نوکری تجارت، خاندان بچے سب یہ جو ہے دوست وغیرہ، یہ ضروریات زندگی ہیں. تو اس کی بھی اس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو ہے وہ بھلائی عطا فرما. اور جو چیزیں آخرت کے لیے سود مند ہیں، دنیا میں کچھ چیزیں آخرت کے لیے بھی سود مند ہیں. کون کون سی؟ مثلا جیسے جو ہے فائدہ مند علم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے اور اس میں برکت ڈالے. تو یہ ہمارے ایک جیسے نافع علم ہے. تو اسی طرح فائدہ مند علم ہے، صحیح عقیدہ جو ہے، اچھے اعمال، اخلاص یعنی آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اور اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آخرت کے لیے یہ بھی فائدہ مند ہے. تو یہ آپ دنیا میں کرتے ہیں تو یہ دنیا کے حسنات ہوں گے. امن و سکون، جس میں آپ رہ کے اسلام کے احکام پر عمل کر سکیں، تو امن و سکون ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حسنات میں سے ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی جو ہے وہ خدمات جو ہے اسلام کے احکامات کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو یہ تین جو چیزیں ہیں حسنات دنیا کی، یہ اس میں ہم اس کو تصور میں لے کے آئیں گے. ضروریات زندگی یہ حسنات میں آ جائیں گی، اور آخرت کے لیے جو سود مند چیزیں ہیں اور امن و سکون، ان کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے ہم اس کو دعا کو پڑھیں گے. تو کوئی بھی چیز، مال دولت، نوکری تجارت، بچے دوست وغیرہ، حسنہ نہیں ہے کہ کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ کی آخرت کے لیے کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچا رہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ اپنی جو ہے دنیا کے حسنات کی دعا بھی مانگیں گے، اور اس میں جو ہے اپنی کوشش بھی کریں گے. تو احتساب کیا کریں گے جی؟ کہ کیا میں نے سوچا کہ میں نے زندگی میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ تو اگر اسے مانگنے کے بعد بھی وہ چیز ٹھیک نہیں ملی، کافی کوشش میں نے کی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ یہ اپنا احتساب کروں گا کہ میں کچھ، ہم لوگ جو آتے ہیں کچھ چیزوں کے پیچھے دوڑ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں بار بار، تو کچھ چیزیں بعض اوقات جو ہوتی ہیں ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتی. تو نہیں ملتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، وہ ہماری اس میں بہتری ہوتی ہے. تو کیا ہم مطمئن رہتے ہیں؟ تو یہ اپنا احتساب کریں گے ہم، اور پلان بنائیں گے روزانہ کا، صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا آخرت کے حسنات حاصل ہو سکیں گے. تو یہ سارا کام تبھی اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے جب ہم اپنا ایک جو ہے اسکیڈول بنا لیں دنیا میں کہ آخرت کے حسنات کو کیسے اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم یہ اچھے طریقے سے. تو علم اس کو پڑھی ایک دفعہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی. علم پڑھیے ذرا، اور یاد رکھنا ہے ربنا ربنا کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، آتنا دے ہمیں، یہ جو نیا لفظ ہوتا ہے اس کو کم از کم 3 دفعہ خود دوہرا لیا کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. جی تو نیکسٹ چلتے ہیں. اس دعا کا اگلا جو حصہ ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اگلا ہم پڑھتے ہیں جی وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، اب ہم کہہ رہے ہیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وفی اور میں، آخر سے نکلا ہے آخرہ، آخر اس کی مذکر ہے اور آخرہ مؤنث ہے. تو کیسے پتہ چل رہا ہے اس کا مؤنث ہے آخرہ؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے جلدی سے
माइक ऑन करके कि ये कैसे जी, आपको पता चलेगा? आखिरा के एंड में गोल था है तो वो मोनस की निशानदेही कर रही है। जी माशाल्लाह, वेरी गुड जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। तो आखिरा के आखिर में जो गोल था इससे ये पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है। तो इसी तरह अगर इसकी सिस्टर आप ही बता दें, इसकी अगर हमने करनी हो जमा बनानी तो हम क्या करेंगे, क्या जमा बनाएंगे? सर गोल ता को हटाकर अलिफ ता लगा देंगे, जी वेरी अलिफ गुड ते। माशाल्लाह, तो क्या बन जाएगा? आखिरात। आखिरात। जी वेरी गुड। तो आखिर, आखिरत यानी बात की बात हो रही, पहले हम दुनिया की बात कर रहे थे, तो आखिरत दुनिया के बाद आती है, आखिर पे आती है। तो हसन अच्छी बात या भलाई, और हसना उसकी मुअन्नस होगी, हसना भलाई अता फरमा। तो इसको तसव्वुर साथ साथ पढ़ते हैं, एक दफा देखना जी, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाई। तो तसव्वुर एहसास के साथ आखिरत की भलाइयाँ क्या हैं, हमने दुनिया की भलाइयाँ तो पढ़ी है, दुनिया में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन जो हमारे लिए भलाई हैं और अल्लाह ताला से हम उसको मांगेंगे, तो वो 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। अब आखिरत में कुछ ये बातें यानी खासकर ये 5 पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो अल्लाह की खुशनुदी, आखिरत की भलाई ये है कि हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाए, तो इससे बड़ी और बात क्या होगी? जन्नत, आखिरत की हसनात में जन्नत सबसे अहम है, हमारा टारगेट भी वही है, मंजिल भी वही है। तो अल्लाह ताला हमें उसमें जो है वो हमें इसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अता फरमाए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, ये भी हमारे लिए इस हसनात में है कि इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि हमें जन्नत में भी दाखिला मिले और उसके साथ साथ हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी नसीब हो। तो अल्लाह ताला हमें ये अता फरमाए, आमीन। सारे घर वालों का हमेशा का साथ वगैरह, तो हम ये भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में अपने घर वालों उनका भी साथ अता फरमाए, रिश्तेदारों का साथ अता फरमाए, हमें अपने दोस्तों का। तो ये कितनी अच्छी बात होगी हमारे साथ हमारे घर वाले, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार होंगे, तो ये भी आखिरत की भलाई है। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा, सबसे जो अहम इसमें है वो कि अल्लाह ताला का दीदार हमें नसीब होगा और उसकी रजा। तो ये आखिरत की हमारे लिए भलाई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम को इस तसव्वुर और एहसास के साथ मांगने की तौफीक अता फरमाए, और फिर उसको हमारे लिए ये हमारे लिए आसान कर दे और हमें ये अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये उम्मीद आप याद रखेंगे, ये 5 पॉइंट, अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूल की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ वगैरह, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार का मौका और उसकी रजा। तो अल्लम इसको पढ़िए जी, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भलाई, वफी और में अल आखिरा, आखिरत, हसना भलाई। अल्लम पढ़िए जी, आप इसको सिखाइए। अगला जी, वाकिना अज़ाबन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। आखिरी है इसका जी टुकड़ा, वाकिना, ये 3 टुकड़े हैं जी, इसको आपने याद रखना है। वा और की, बचा ना हमें, कितने टुकड़े हैं जी? 3, वाह, की और ना। की मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि आप हमें बचाइए, अमर का सीगा है, और ना अपनी तरफ इशारा करेंगे, हम अपनी सबकी बात कर रहे हैं। तो वाकई और हमें बचा, की जो है ये फेल है, इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे, ये बड़ा जबरदस्त फेल है। तो वाकई अज़ाब अन्नार, और बचा हमें। दोबारा एक दफा इसको आप रिपीट करेंगे, मेरे साथ पढ़ा करें, वा की ना, और बचा हमें, की बचा, की बचा, या बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, वाकिना और बचा हमें। कई का मतलब है बचा। अजाब, अजाब आप जानते हैं, अजाब इसको उर्दू में हम अजाब मीनिंग लेते हैं, 322 बार है, अल्लाह ताला हमें अजाब से बचाए आखिरत के। तो अन्नार, नार, ये भी अक्सर लोग आप में से जानते हैं, नार आग को कहते हैं अरबी में, दोजक यहाँ से मुराद है, दोजक की आग। तो आग के अजाब से हमें बचाएंगे, कुरान मजीद में 145 बार है। तसव्वुर साथ साथ इसको देखते हैं जी, वाकिना अजाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। तो कोई मुसलमान अगर गुनाहगार, अच्छा देखें पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, अल्लाह ताला से हमने दुआ भी मांगी है कि हमें हसनात अता फरमा, दुनिया की भी और आखिरत की भी। तो ये दुआ मांगने के बाद यहाँ पे फिर हमें ये इसकी जिक्र क्यों आ रहा है, नार का और आग का जिक्र क्यों आ रहा है? तो देखें ये उलमाए कराम का ये इसके मुताबिक ये है कि सबसे पहले ये है कि जन्नत में जो मुसलमान गुनाहगार मुसलमान दाखिल होगा, तो उसके गुनाहों की सफाई जरूरी है। यानी हम जो है कमजोर लोग हैं, हमसे बहुत खामी है, तो जन्नत में जो है वो पाक साफ लोग ही दाखिल होंगे, तो उसके लिए सफाई बहुत जरूरी है। तो उलमा कराम के मुताबिक जो सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, मसला इस्तिग़फ़ार जैसे हम करते हैं, तो ये एक सफाई करने की शक्ल है। दुनिया की मुश्किलात हैं जो हमें आती हैं, जिस पे हम शिकवा भी करते हैं, तो ये भी हमारे लिए हो सकता है आखिरत में जो है इसमें सफाई के लिए, हमारे गुनाहों की और आखिरत में भलाई के लिए। मौत पर मुशक्कत जो आती है बाज मतलब जैसे होती है, और कब्र की सख्तियां और हशर की सख्तियां वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है ये गुनाहों में जो है उसकी सफाई के लिए होती हैं, तो हम लोग इसको समझ नहीं रहे होते।
تو خاص کر جو ہماری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں تو یہ تو بالخصوص اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں ہمارے درجات کو بھی انشاءاللہ آخرت میں بلند کرے گی، خاص کر جو دنیا والی یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے پر مشکلات جو آتی ہیں، ایک تو صفائی ہو رہی ہے ہماری گناہوں کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، یعنی موت کی مشقت، قبر کی، یہ تو بات کی بات ہے۔ تو دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بھی بلند کرے، انشاءاللہ کرے گا۔ تو اگر یہ کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، تو اس کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو یہ جو سب مشکلات آتی ہیں ساری، اگر یہ کافی نہیں ہے، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے معاف فرمائے، تو اس کو جو ہے وہ مغفرت فرمائے، ہماری جو ہے گناہوں سے بچائے، تو جنت پھر آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو پر ذکر آ رہا ہے کہ ہم آگ سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے جی؟ ہم آگ سے بچنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ وہ استغفار کا ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ استغفار آسان ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی جو ہے وہ حدیث نمبر 2702 ہے۔ تو اس کے مطابق تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، معصوم اور اتنے درجات والے، اللہ کے اتنے قریب، وہ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، تو کم از کم اور نہیں تو 100 مرتبہ تو ہم کریں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں گے نا کہ یہ آپ ڈیلی استغفار کی جو ہے کرتے ہوں گے آپ میں سے اکثر، تو اس تصویر کو میں اور آپ مل کے انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو سمجھ کر بھی کریں گے استغفار کو۔ تو اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے سیدھے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو ہم اب اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے، جب یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس بات پڑھے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ علم پڑھیے جی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے، وقنا اور بچا ہمیں، واقعنا میرے ساتھ پڑھا کرے ساتھ، اور بچا ہمیں، واقعنا اور بچا ہمیں، 3 ٹکڑے، واقعی اور نام، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ علم جی واقعہم، یہ ایک منٹ اس کو سیٹ بھی آ جائے، واقعہم، تو اس میں کیا کہیں گے؟ واقعہم، واقع اور بچا، جی اس کا چیٹ باکس میں جواب آپ دے سکتے ہیں جلدی سے۔ سی، جی سی، واقعہم اور بچا انہیں، جی سی چیٹ میں آ رہا ہے، مسز علی، سسٹر سبا محسن، جی ویری گڈ۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں جی، واقعہ میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ ابھی بات ہوئی ہے واقعہ میں کتنے ٹکڑے ہیں، چیٹ باکس میں جلدی سے۔ جی 3، ویری گڈ، عائشہ، عمران، بنت جاوید، مسز علی، جی ویری گڈ۔ تو ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک سے زائد جواب ہے۔ بیماری پر صبر، مشکلات پر صبر، درد تکلیف پر صبر، استغفار، جلدی سے جی ایک سے زائد جواب۔ گناہ کیسے جھڑتے ہیں ہمارے؟ جی جواب نہیں ہے چیٹ باکس میں۔ آل، جی ویری گڈ، عائشہ، عمران، بنت جاوید، جی بنت جاوید جی۔ دیکھیں بیماری پر صبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہوں گی، ایک سے زیادہ جواب دینے۔ آل، مسز علی، جی ویری گڈ۔ تو چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں ہم۔ تو ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ لیتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اے معاذ، نماز کے بعد یہ دعا یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ کون سی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ عام دعا ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی۔ تو اس کی اہمیت دعا کی دیکھیں کتنی ہے، کہ اس میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا، ایک بات، پھر قسم کھائی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تیسری بات، اور چوتھی بات کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ 4 باتیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے ذرا، کتنا زور دے کے یہ بات بتائی، تو یہ دعا کتنی اہم ہوگی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، جیسے جب ہم سلام کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا اکثر پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا کہا جی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں جی۔ اعن، یہ 2 ٹکڑے جی، اعن نی، اعن ہوتا ہے مدد کا، یہ اسی طرح امر کا صیغہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کچھ لیسنز کے بعد۔
ابھی ہم افعال شروع کر چکے ہیں. تو مدد کر عین، جیسے آپ اعانت اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اعانت یا استعانت، یہ وہیں سے آپ اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. عین مدد کر، نی میری، تو یہ دو ٹکڑے عین نی. یہاں پہ نون پہ جو شد آ رہی ہے، نون چونکہ دو دفعہ آ رہا ہے، جب کوئی لفظ کوئی ورڈ دو دفعہ ملتا ہے تو اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں ایک دفعہ ڈال کے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ دو دفعہ ہے. اعنی مدد کر میری، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں میرے ساتھ، اعنی مدد کر میری. اپنی طرف ایک انگلی کریں گے، اعنی مدد کر میری، اعنی مدد کر میری. اللہ ذکر کا، تیرا ذکر کرنے پر. تین ٹکڑے ہیں، اللہ ذکر کا تیرا، اللہ ذکر کا تیرا ذکر یا تیری یاد کرنے پر. ذکر کو یاد کہتے ہیں. وہ شکر کا، اس کے بھی تین ٹکڑے ہیں، اور شکر تیرا یا تیری. اور تیرا شکر کرنے پر، اردو میں ہم کریں گے تو اس کو تھوڑا سا صحیح کرنے کے لیے اضافہ کرتے ہیں، اور تیرا شکر کرنے پر. وہ شکر کا اور تیرا شکر، اللہ پیچھے آ رہا ہے تو اسی اللہ کو ملائیں گے اس کے ساتھ. اللہ ذکر کا تیرا ذکر کرنے پر، وہ شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر. وہ حسن، حسن کہتے ہیں جی، حسن عبادت، حسن کہتے ہیں اچھی بات کو. ابھی ہم آپ نے پڑھا ہے جی حسنا یا حسن، اسی سے نکلا حسن. تو حسن اچھی بات، عبادت، یہ عبادت اس کے بھی ٹکڑے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. عبادت، عبادت اور کا دو ٹکڑے، تیری اچھی عبادت. حسن عبادت تیری اچھی عبادت. جی تو اس کا تو دیکھ لیں گے دفعہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد کر میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں جی. تو اس نماز کو نماز کے بعد اس دعا کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی اہمیت کو ہم جان چکے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر حضرت نماز کا کہا اور کتنی زور دے کر کہا. تو یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. تو ہم کیسے تصور کریں گے جی کہ اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر اس طرح نہیں پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں. دیکھیں یہ کتنے اچھا، اگر آپ اس کو احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو کتنی اس کی فیلنگز کیسی آئیں گی. آپ لوگ ذرا خود اس کو غور کریں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہم اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکے. ویسے بھی ہماری نمازیں جیسے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہم لوگوں کو جیسے خیالات ہوتے ہیں، جیسے نیچے بھی آ رہا ہے کہ اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر. تو اس میں دو پوائنٹ ہے. نماز پڑھنے کے بعد کہ ہم دعا کریں گے کہ اگلی نماز جو ہماری وہ اچھی ہو جائے، اس میں جو خامی ہے وہ ختم ہو جائے. تو جب اللہ سے دعا مانگیں گے تو لازم بات ہے اس میں برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور نیکسٹ کے لیے ہم دعا مانگیں گے کہ دنیا کے کاموں میں ہم بھول نہ جائیں، کیونکہ نماز کے بعد ہم جب دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اکثر ہم بھول جاتے ہیں. تو اچھی عبادت کرنے کے لیے جی تو اس میں کچھ باتیں ہیں. کون کون سی؟ جیسے ہم نے کہا جی کہ ذکر کرنے کا، شکر کرنے کا اور اچھی عبادت. تو یہ تین پارٹس کیا ہیں؟ ذکر، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ چیز، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو دنیا میں جو ہے نفع کو نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے. تو اس لیے جب یہ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ توفیق دے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. تو شکر، خاص کر جو خوشحالی اور نعمتوں کے وقت ہم جو ہے شکر کرنا یاد نہیں رہتا، تو صحیح نعمتوں کا استعمال بھی ہمیں کرنا نہیں آتا. تو اس لیے جب شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی نعمت ہمیں ملے گی ان کی ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ. تو چلیں جی، اچھی عبادت کیا جی؟ اکثر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فرق پڑھتے ہیں ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے استغفر اللہ ایسی اچھی عبادت کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. تو جب یہ دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. تو اللہ سے دعا کریں گے جی کہ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے. 24 گھنٹے کی زندگی جو میری جو ہے عبادت ہو جائے گی. تو یہ ابھی ہم نے عادات جو پڑھی تھی پیچھے سورہ فاتحہ میں، اس میں یہی ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کے جو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی نیت ہم اللہ کی عبادت سے کریں گے، اچھے کام کرنے والی جو. تو تصور احساس کا پڑھی گی، بہت اہم دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے، تو انشاءاللہ آپ اس کو تصور کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہر لفظ کو پڑھتے ہوئے آپ اس کو دماغ میں اس کا تصور لیں گے. تو اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. عالم پڑھیے اس کو. جی تو ہمارا جو ہے اس کا پارٹ یہ ختم ہوتا ہے پہلا. تو ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اگلا گرامر کا پارٹ.
اچھا جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارا جو اگلا گرامر کا پارٹ ہے 10B جسے ہم کہتے ہیں، 10واں پارٹ گرامر سے لیسن کا بی پارٹ. تو اس میں ہم انشاءاللہ آج کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے. تو سبق کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ لازمی جس کی کو لیکچر مس ہو جاتا ہے اس کو ویڈیو دیکھ لیں، سلائڈس کم از کم آپ دیکھ لیا کریں ایک دفعہ، تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس کو آپ جلدی جلدی جو ہے چیک کر سکتے ہیں. اور کوئز لازمی سالو کیا کریں، یہ کوئز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں اور آپ جو ہے چیزیں آپ کی ریوائز ہو جاتی ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. فعل ماضی ہم شروع کر چکے ہیں، تو اس میں پہلے ہم نے ٹیبل پڑھے تھے. کون کون سے ٹیبل پڑھے تھے؟ مجھے جلدی سے کوئی کوئکلی بتا دے. ہم نے کل کون سے ٹیبل پڑھے تھے؟ جعل، فتح. جی، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جعل اور فتح. اور فعلا بھی میرے خیال میں پڑھا تھا، یعنی کہ فعل. جی فعلا. تو یہ ایک ہی پیٹرن پہ تھے، جعل، فتح اور فعلا. تو اب ذرا چینج ہے پیٹرن، ٹھیک ہے جی، بلکہ تقریباً وہ سیم ہے. چلیں نیکسٹ اس کو دیکھیں گے آگے. مضارع میں یہ چینج ہوتا ہے، ابھی تو اسی طرح چل رہا ہے، لیکن یہ کچھ اور ہیں لفظ. تو آگے ہمارا جو ہے نصارہ، خلقہ، ذکر، عبدہ، یہ چاروں ایک ہی پیٹرن پہ ہیں، اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہیں جی. کوئی یہ مجھے کروا دے ٹی پی آئی کیسے ہے جی؟ کون کروائے گا جی؟ جی سسٹر صبا محسن. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی جی جزاک اللہ. تو نیکسٹ ہینڈ ریز انشاءاللہ آپ سے آگے کرواتے ہیں جی. تو ہم نے پڑھا تھا الفاظ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. تو اسم اور حرف ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ہم نے فعل سٹارٹ کیا. اسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کسی چیز کا نام، صفت یا کسی جو ہے وہ جگہ کا نام. اسی طرح اس کی جو نشانی کیا ہوتی ہے، شروع میں ال لگا ہو سکتا ہے، آخر پہ ان، ان یا ان یا پیش ہو سکتا ہے سنگل، یا آخر پہ اون، این یا آت ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ المسلم، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین یا مسلمات. تو یہ سارے اسم ہوتے ہیں. فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے یا اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح، یعلم، یعملون. تو ابھی فتح آپ نے کر لیا ہے کہ اس نے کھولا، تو اس میں کام کرنے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح حرف جو ہوتا ہے وہ اسموں یا فعلوں کو ملانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا بی، لی، من، فی، انا. تو اسی طرح یہ جو اسم ہوتے ہیں یہ بھی آپ تقریباً کر ہی چکے ہیں، قرآن مجید میں جو آنے والا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا اس کو کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ چونکہ اس کی پریکٹس بہت زیادہ کر چکے ہیں. تو ربہ آپ نے پڑھا تھا، ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، اور مونس کے لیے ربوہا. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اسم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ضمائر لگے ہوئے ہیں. حرف آپ نے پڑھے تھے، لہو یعنی لا لگانے آپ نے ضمائر کے ساتھ. پہلے اسم تھا، اب ضمائر کے ساتھ لا لگے گا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا اور لہا. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، اور ربوہا اس عورت کا رب. تو امید ہے آپ کو ربنا اور ربنا میں بھی فرق کا پتہ یاد رہے گا. میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، ربنا ہمارا رب اور ربنا اے ہمارے رب. اسی طرح لہو اس کے لیے، لہم اس کے ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور لہا اس عورت کے لیے. پریکٹس لازمی کیا کریں. تو فعل ہم پڑھ رہے ہیں، 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں فعل. آپ لوگ جانتے ہیں جی کہ جتنے بھی عربی میں فعل ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب، یعنی فاعل لام، فتح، نون صاد را اور ضاد را با. تو یہ 3 حروف سے مل کر تقریباً یہ بنتے ہیں. تو فعل کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کون سی ہم نے پڑھی تھی؟ ٹینس جسے ہم کہتے ہیں ماضی. عربی میں 3 فعل ہوتے ہیں، ماضی، مضارع اور امر. تو ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں، تو مضارع اور امر کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو ماضی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہو گئی، جو گزر گیا، پاسٹ. اور مضارع کا کیا مطلب ہے؟ جو ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور امر کا کیا مطلب ہے؟ حکم دینا. جیسے آپ نے پڑھا تھا اس میں آئینی، گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری مدد کر. تو یہ امر تھا. تو اسی طرح امر کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. تو یہ 3 اس کی تعریفیں ہیں، تینوں کی یاد رہیں گی. تو ہم ماضی پڑھ رہے ہیں کہ جو چیز ہو گئی، گزر گئی، اس کی بات ہو رہی ہے جی. تو ماضی کو دیکھتے ہیں، آپ نے ابھی کیا ہے اس کو میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، آپ پھر ایک دفعہ چلو ریوائز کروا دینا. فعلا پڑھا تھا، اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. میرے ساتھ کیا کریں. فعلتا آپ نے کیا.
فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو فعل فاعلنا اس کا مطلب ہوتا ہے، جیسے فعل سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. تو فعل کیا. جی کون اس کو مجھے کروائے گا؟ جی سسٹر صبا محسن کا ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر اشارے ساتھ کریں، باقی بھی ساتھ ساتھ لازمی کیا کریں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی جزاک اللہ. جی یہ برادر محمد اکرم. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی جزاک اللہ بہت اچھا کر رہا ہے. جی تو یہ اس طرح کریں کہ یہ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ جواب دے دیں. سسٹر مسز علی آپ جواب دے دیں. سسٹر چلی گئی میرے خیال میں. سر چلیں حل فعلا کیا اس نے کیا، جواب کیا ہوگا؟ نعم فعلا. جی حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو. جی جزاک اللہ. کوئی اور کروانا چاہے گا؟ ابھی کس نے کروایا تھا؟ سسٹر مسز علی نے کروایا تھا میرے خیال میں. تو چلیں محمد اکرم صاحب آپ کروا دیں. حل فعلتا آپ کی میری بات ہو رہی ہے. حل فعلتا کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو. نام فعلتو. حل فعلتم؟ نعم فعلنا. جی جزاک اللہ ویری گڈ. جی تو یہ امید ہے آپ یاد رکھیں گے، چونکہ یہ پیچھے ہو چکے ہیں. تو پچھلے اسباق سے ہم کچھ جو ہے وہ لے لیتے ہیں سوال. تو یہ کون بتائے گا؟ من ربکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من ربکم چیٹ میں بتائیں جی جلدی سے. من ربکم جی جلدی سے کون بتائے گا اس کا؟ من ربکم تمہارے رب سے. من سے. تو یہ جواب بھی آ رہے ہیں دی. جی مسز جاوید. تو من سے ربکم تم سب کے رب یا تمہارے رب کی طرف سے. جی مسز علی کا جواب ہے بنت جاوید. تو تمہارے رب یا تم سب کے. تو فیکم رسولہ. فیکم علیحدہ علیحدہ کریں گے. فی کم رسولہ. فی کا مطلب ہوتا ہے فی سبیل اللہ سے آپ نے یاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں. فی میں کم. جی جواب آنا چاہیے. رسولہ تم سب میں اس کا رسول. جی ویری گڈ. سب کے جواب، ایک کا جواب اے ہے تو یہ 20 کا جواب ٹھیک ہے. ڈی والے بھی ہیں. تو یہ آپ اس میں کیوں اتنے کنفیوز ہو رہے ہیں؟ فی دیکھیں ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو، اس کے ٹکڑے کریں. جو بھی آپ سے کوشچن کیا جائے اس کو ٹکڑے کیا کریں لازمی. فی میں جیسے فی سبیل اللہ، کم آپ سب کے لیے، فی کم تم سب میں، تم سب میں، رسول اس کا رسول. رسول اشارہ کریں گے، رسول اس کا رسول، تم سب میں اس کا رسول. چلیں جی لکم دینکم. لکم جی اس کا جواب چیٹ باکس میں جلدی سے. یہ آپ کی ریویژن ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ کی اٹینٹ مطلب پتہ چل جاتا ہے، آپ دماغ بھی استعمال کرتے. لکم آپ کے لیے، دینکم تمہارے لیے، آپ کے لیے. جی سی مسز علی. جی ربیہ امیہ. جی سی. تو تمہارے لیے تمہارا دین. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. یہ صورت ایک اس میں بھی آتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہاری تورات تمہارا دین. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم آگے. یہ صورتوں کے جو ترجمے کل سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آج کا سبق لیتے ہیں جی. تو آج ہم نئے ٹیبل دیکھیں گے. یہ انٹرسٹنگ جو ہے ٹیبلز ہیں، اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے آپ نے، چلتے پھرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہاں پہ بھی لازمی ساتھ کیا کریں. تو آج ہم پڑھیں گے نصارہ، خالقہ، عبدہ، ذاکرہ. یہ 4 ہیں تقریباً سیم ہے، ایک ہی پیٹرن پہ آتے ہیں سارے، ایک ہی پیٹرن پہ ایک ہی سانچے میں یہ آتے ہیں. تو نصارہ، نصارہ ہوتی ہے مدد کرنا. نصارہ مدد کرنا، یہ آپ نے اس کا میننگ یاد رکھنا ہے. نصارہ اس نے مدد کی. آپ میرے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں دہرائیں اور اشارہ کریں ساتھ لازمی. نصارہ اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. آخری حرف کو دیکھنا ہے آپ نے لازمی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. ایک دفعہ پھر دیکھیں. نصرہ اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. آپ میرے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. میں پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کرنا ہے. آپ یہاں بیٹھے. نصرہ اس نے مدد کی. نصرو ہم سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے
मदद की। तो इसको क्विकली रिवाइज करो, एक दो सुन ले। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। आप में से कौन करवा सकता है? जी जी। तो सिस्टर सबा मोहसिन का हैंड रेज है, पहले आप करवा दीजिए। इशारे साथ लाजमी करनी है, बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ लाजमी करें। जी नसरा नसरा उसने मदद की, नसरा हम उन सब ने मदद की। नसरा तू आपने मदद की। नसरा नहीं, नसरा था आपने मदद की। नसरा तू मैंने मदद की। नसरा तुम आप सब ने मदद की। नसरा ना मैंने हम सब ने मदद की। अच्छा सिस्टर, आप इधर ही रहेंगी, थोड़ा सा सुने। आपने कहा नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, फिर आपने कहा नसारत। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें आप इसको, ये नसारत नहीं है, नसरता है। बोले मेरे साथ, नसरता नसरता। नसरता जी नसरत कहेंगी तो वो मुअन्नस के लिए, याद रखना है, ठीक है ना। नसरता बाएं हाथ के लिए, वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। नसरत ये सॉरी नसरता, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। नसरता पढ़े, नसरतू, नसरतुम, नसरना। जी सिस्टर मिसेज अली, आप करवा दीजिए तो। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। तो सिस्टर मतलब परेशान हो गई हैं? ये जो देख लें, अगर किसी का गलत हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, ये आपका ठीक था माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आपने करवाया। तो बस ये थोड़ी सी क्या कहते हैं उसके लिए बोलने की जो होती है ना, वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम आप जब ये क्लास कंप्लीट करें ना, मेरी ख्वाहिश होती है कि जो लोग मतलब करें तो उनकी तलफ्फुज भी दुरुस्त हो। तो माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त करवाया है सबने। तो ये थोड़ा सा ये ठीक हो जाए अगर होती तो कोई, तो ये इसमें घबराए ना करें आप लोग। जी तो ये करवा दें सिस्टर सामिया आमिर। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा करा आपने। जी मोहम्मद अकरम साहब, आप करवा दें एक दफा, ये नया टेबल है तो हम बार बार करेंगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह बहुत जी। तो सिस्टर हुस्न बानो, आप करवा दीजिए तो। नसरना इसने मदद की, नसरू क्या कह रहे हैं? उन स्टार्ट शुरू उन से सब करें, ने मदद की। आप शुरू से करें, नसरता जी। शुरू से करें। आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया है? आपने आखिर से शुरू कर नसरा दिया। इसने मदद की, नसरू उन उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी वेरी गुड माशाल्लाह जी। तो एक बार फिर इसको सुन ले, नया वर्ड लफ्ज है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये टेबल आपके पक्के होने चाहिए, ये आपके फायदे के लिए। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। तो ये आपने इसको जितना ज्यादा करेंगे रिवाइज, उतनी ज्यादा आपकी इसमें रवानगी आएगी और आपके लिए आगे बहुत फायदा करेंगे इंशाल्लाह ग्रामर में और आपके तर्जमे में। तो जी इसका जवाब दें कोई लोग, दो लोग हैंड रेस करें जी। मैं एक दफा समझा देता हूँ। हल नासरा, हल का मतलब होता है क्या, हल नासरा क्या उसने मदद की, तो दूसरा जवाब देगा नाम नासरा, हाँ उसने मदद की। हल नासरू क्या उन सब ने मदद की, दूसरा जवाब देगा नाम नासरू। जी कोई दो हैंड रेज होने चाहिए, उन सब ने मदद की। एक सिस्टर सामिया आमिर है और जी बिनते जावेद। सिस्टर बिनते जावेद आप इसमें क्वेश्चन करेंगे और सामिया आप इसका जवाब देंगे, इशारे साथ दोनों करेंगे और बाकी लोग भी करेंगे। हल नसारा, हल नसारा। जी सिस्टर सामिया आप सुन रही हैं? चले जी, चले मैं आपका, कोई और करवाना चाहेगा? जी नाजनीन अशरफ सिस्टर आप करवा दें, इसका जवाब दे दें। नाम नसरा, हल नसारू, नाम नसरू। जी वेरी गुड। तो नेक्स्ट भी करवा दें आप लोग। अब थोड़ा सा इंटरचेंज कर लें, सिस्टर नाजनीन आप सवाल करेंगी और सिस्टर सामिया आप जवाब देंगी। हल नसर जी करें आप। हल नसरा, नहीं अगला। हल नसरत, नाम नसरतु,
हल नसरतुम। नाम नसरना। जी जज़ाकल्लाह जी। मिसेज अली आप जवाब, मैं सवाल करूंगा आप जवाब देंगी। सिस्टर मिसेज अली, हल नसरा? चलिए सिस्टर सबा मुझसे आप जवाब दें। हल नसरा, नाम नसरा, हल नसरू, नाम नसरू, क्या मतलब होगा नाम नसरू का? हाँ हम सब ने किया, देखें इशारा देखें, हाँ उन सब ने किया, किया है। नसरा का क्या मतलब है? मदद करना। उन सब ने किया, आप दोबारा शुरू से करें। हल नसरा का मतलब क्या है? क्या? सब ने मदद की। शुरू से करें। हल नसरा का मतलब क्या है? नसरा या नसरू, नसरा, उसने मदद की। क्या उसने मदद की? हल का मतलब क्या है? नाम नसरा, हाँ उसने मदद की। हल नसरू नाम नसरू, मतलब क्या है? हाँ उन सब ने मदद की। जी वेरी गुड माशाल्लाह जी। तो नेक्स्ट, ये वैसे आपको मीनिंग्स याद रहने चाहिए। चलिए सिस्टर सामने आप करवा दें। हल नसरता का मतलब बताएं पहले मुझे। हल नसरता का मतलब, चले सिस्टर कोई और करवा दें। ये कौन है? अभी किसने करवाया मुझे तो भूल गए। तो कोई और। क्या क्या आप मदद करते हैं? क्या आप ना, क्या मदद की, ये याद रखिए ये माजी हम पढ़ा है। नसरता का मतलब है मदद की, करते हैं तो उसका होता है तनसुरू। क्या ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं करना ये। इस क्या आपने मदद की, माजी की बात हो रही है, गुजर गया। ये नाम नसरतु। हाँ मैंने मदद की। जी, हल नसर तुम, क्या आप सब मदद करते हैं? सॉरी देखें, नाम नसरना। देखें मदद करते हैं। जी हाँ, हम मदद करते हैं। देखें हमने मदद की। कौन सा माजी है, या आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, या इसकी? नहीं नहीं सॉरी। क्या क्या आप सबने मदद की? नाम नसरना, हाँ हमने मदद जी ये थोड़ा सा पक्के करें टेबल। ये हम माजी की बात करें सारे लोग, तो जरा तवज्जो से सुने। ये टेबल माजी के हैं, तो इसमें हम बात करनी है जो चीज गुजर चुकी, हो चुका, ये लाजमी याद रखना है। फिर आगे आप मुजारे पे आएंगे तो उसमें करते हैं या करेंगे, उसमें ये लफ्ज होगा, तो ये मिक्स हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये बहुत आसान है टेबल, आपके लिए इतने आसान कर दी गए, यकीन करें कि अरबी से आप भाग जाते हैं। अगर आपको वो टेबल पढ़ाए जाते हैं ना, जो पढ़ाए जाते हैं शुरू से 14 टेबल, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आसानी है। तो बहरहाल बहुत अच्छा कर रहे हैं सिस्टर आपने, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। तो ये सब लोग ध्यान में रखें कि माजी है ये, तो मदद की, ठीक है जी। नसरा का मतलब है मदद की। हल नसरा, क्या उसने मदद की? नाम नसरा, और सुन ले सारे, उसने, हाँ उसने मदद की। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू, हाँ उन सब ने मदद की। आपकी मेरी बात होगी तो जवाब चेंज हो जाएगा, सवाल मुकाबले में उलट हो जाएगा। हल नसरता, क्या आपने मदद की या तुमने मदद की? नाम नसर तुम, हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की? तो जवाब होगा नाम नसर ना। जी, तो ये उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा। इस पे जरा फोकस करना है, माजी पे और ये मीनिंग पे। नसरा का मतलब है मदद करना। अच्छा यहाँ पे एक नई चीज थोड़ी सी देख लें कि दो लफ्ज यहाँ पे लिखे हुए हैं, तवज्जो रखें सारे, जईदुन और जईदन। याद रखें जईदुन यहाँ पे पेश आएगा ना, पेश का मतलब मैं उंगली ऊपर कर रहा हूँ। पेश का मतलब है कोई चीज खड़ी हालत में है, इसको कहते हैं रफा की हालत में या असली हालत में, आप इसको कहेंगे कि कोई चीज अपनी असली हालत में उसको कहेंगे, उसके ऊपर जो पेश है उससे ये जाहिर करेगा। जईदुन के अगर ऊपर पेश है तो ये असली हालत में है ये लफ्ज। अगर इसके ऊपर दो पेश या सिंगल पेश आ रहा है तो इसका मतलब है ये, मेरी उंगली आप देखोगे, ये इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल है। इसको हम पैसे भी कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, पैसे तो नहीं कह सकते, ये मफूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है, असली हालत पेश के साथ होती है, अगर दो जबर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट यानी उसके ऊपर कोई काम हो रहा है, ये आपने याद रखना है। तो देखें यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे है हल नसरा जईदन, तो यहाँ पे क्योंकि एक काम हो रहा है, हल नसरा, नसरा का मतलब हमने पढ़ा था क्या, हल का मतलब है क्या, नसरा का मतलब हमने पढ़ा था मदद की। नसरा का मतलब क्या था, माजी का है, मदद की। हल नसरा, मदद की उसने, नसरा उसने मदद की, हमने पढ़ा था। आगे है जैदन, जैद की, तो जैदन के ऊपर पेश है तो जैद ऑब्जेक्ट है कि जैद की मदद की जा रही है, जैद की मदद की जा रही है, आपने याद रखना है। तो जैदन चेंज नहीं होगा, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, जैदन जैदन ही रहेगा। तो हल नसरा, क्या उसने मदद की, जैदन जैद की,
جواب کیا ہوگا؟ نعم نصرہ، ہاں اس نے مدد کی زیدن، زید کی. اسی طرح ہوگا حل نصروا زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم نصروا، ہاں ان سب نے مدد کی، آگے لگا دیں گے زیدن، زید کی. ایک دفعہ پھر سن لیں جی اس کو، چونکہ یہ اہم ہے، آپ لوگ بھول جاتے ہیں. اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے. حل کیا نصرہ اس نے مدد کی زیدن، زید کی. حل نصرہ زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی. نعم نصرہ زیدن. حل نصروا زیدن، حل کیا نصروا مدد کی ان سب نے، نصروا ان سب نے مدد کی زید کی. حل نصروا زیدن، ان سب نے مدد کی زید کی کیا؟ تو نعم نصروا زیدن، ہاں ان سب نے مدد کی زید کی. جی ہینڈ ریز کریں، اس کو ایک دو بار وائز کر لیں ترجمے کے ساتھ. سسٹر مسز علی اور یہ صبا محسن. جی مسز علی آپ سوال کریں گی، لیکن آپ دونوں نے ترجمہ ساتھ کرنا ہے، سوال کرنے والے بھی ترجمہ کرنا ہے اور جواب والے نے بھی. جی سسٹر مسز علی. حل نصرہ زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی، کیا اس نے زید کی مدد کی. نعم نصر زیدن، ہاں اس نے مدد کی زید کی، زید کی. حل نصروا زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی. نعم نصر زیدن، ہاں ان سب نے مدد کی زید کی. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. تو آگے کوئی اور ایک آدمی آ جائے تو سسٹر سامیہ ہے، ان کے ساتھ آپ یہ کر لیں گے. حل نصر زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی. نعم نصر زیدن، ہاں اس نے مدد کی زید کی. حل نصروا زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی. نعم نصروا زیدن، ہاں ان سب نے مدد کی زید کی. چلے اب میں سوال کرتا ہوں، آپ سے آپ نے جواب دینا ہے. حل نصرتا زیدن، اس کا ترجمہ کریں. نعم، کیا کیا آپ نے مدد کی زید کی. جواب نعم جواب دے دیں. نصرت زیدن، ہاں ترجمہ میں نے مدد کی زید. حل نصرتم زیدن. نعم نصرت زیدن. نعم نصر، حل نصرتم ہے، تم کا جواب نام ہی ہوگا. حل نصرتم زیدن. نعم نصرت زیدن. سسٹر حل نعم نصرتم ہے، نصرنا، تم کا جواب نصرنا. اچھا نصرتم، ٹھیک ہے. گیند نعم کو نصرنا زیدن. گیند کو دیوار پہ ماریں گے تو واپس پلٹ کے آپ کی طرف آ جائے گی نا. تو نصرتو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، اشارے نہیں کریں گے تو یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا. تو ہر نصرتم زیدن، اس کا ترجمہ کریں. سسٹر سامنے آپ کریں گی. ہاں میں نے مدد کی زید کی. حل نصرتم زیدن، اس کی ترجمہ کرنا ہے. حل نصرت زیدن، کیا میں نے مدد کی زید کی. حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا. نصرتم کا مطلب کیا ہے؟ مدد کی، اشارہ میں نے دیکھیں، مدد کی. اشارہ دیکھیں. نصرتم، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے، آپ سب نے آپ مدد سب نے. آپ سب نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. زیدن، اچھا. زید کی. تو آگے کہہ رہے ہیں نعم، زید کی. نعم نصرنا. نعم، نصرنا کیا ہاں ہے؟ نصرنا، ہم نے مدد کی زید کی. جی جزاک اللہ جی، ویری گڈ، آپ نے ٹھیک کروا دیا. تھوڑا سا بس یہ اشارے ساتھ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. تو اس کا چیٹ باکس میں آپ جواب دے سکتے ہیں. جی ہل نصرتم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی زید کی. ابھی یہ ہے جواب کیا ہوگا؟ اپنی طرف اشارہ کریں گے چار انگلیاں چیٹ باکس میں. جی ویری گڈ، ڈی ڈی، نعم نصرنا زیدن. تو ہل نصرتا، کیا تم نے مدد کی یا آپ نے مدد کی، ایک ہی بات ہو رہی ہے. جواب ایک انگلی اپنی طرف کریں گے. نعم. جی اے مسز علی سسٹر، ویری گڈ جی. بنت جاوید جی، اور نئے نام بھی آنے چاہیے. نازنین اشرف جی. تو اے صبا محسن جی، ویری گڈ جی. نعم نصرتو. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں، اگلا ٹیبل ہے یہ، اس کو ایک دو بار ریوائز کر لیں پھر ہم آگے جو ہے. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقہ پیدا کرنا، خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. دیکھیں وہی سانچہ ہے، اسی طرح ہی ہے، بس ٹھیک ہے صرف جو ہے وہ شروع والا لفظ چینج ہو رہا ہے پہلا پہلا. تو جیسے ہم نے پچھلا پڑھا تھا ذکر تھا نصرہ، تو اسی طرح یہ بس صرف پہلے لفظ میں چینجنگ آ رہی ہے، بلکہ پہلے میں بھی صرف اسی طرح یہ سارے بس ورڈز کی چینج. تو خالقہ اس نے مدد کی. جی کون کروائے گا یہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ سسٹر نازنین پہلے آپ کروا دیں، پھر سسٹر سامنے آپ کروائیں گی. خالقہ آپ کروائیں جی. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا.
خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جی ویری گڈ سسٹر سامنے آپ کروا دیں، چونکہ آپ کا تھوڑا سا پیچھے وہ تو مکس اپ ہو گیا تو اس لیے آپ دوبارہ کروائیں جی۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ سسٹر مسز علی آپ کروا دیں جلدی سے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جی ویری گڈ ماشاء اللہ۔ تو سارے لوگ ریوائز کیا کریں آپ لوگ جی، اس کا جواب دے دیں جی۔ سسٹر مسز علی آپ کروا دیں۔ حل خلقہ کیا اس نے پیدا کیا؟ ما خلق ما ما خلقہ خلقہ نہیں اس نے پیدا نہیں کیا۔ اچھا، اس کا جواب ہم نفی میں دے رہے ہیں، نام نہیں کہہ رہے کہ نام خالق ہاں اس نے پیدا کیا، کیوں پیدا نہیں کرنے؟ جی جی ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو، تو ہم اس کا چونکہ یہ جواب اچھا نہیں لگتا کہ ہم کہیں جی کہ ہاں اس نے پیدا کیا، تو ہم اس کا جواب اس لیے نفی میں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ما جو ہے یہ ماضی میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اکثر۔ ماضی کا جو ٹیبل ہوگا، آپ ماضی کی بات کر رہے ہوں گے، نہیں کی بات کریں گے تو ما ہوگا۔ اگر مضارع ہوگا جیسے آگے ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ پھر لا لگاتے ہیں، لا خلق لا ہوتا ہے اس کے ساتھ، لا یخلق۔ تو اسی طرح یہ جو ماضی ہے اس کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا ہے، ماضی میں نہیں کے لیے ما ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو حل خلق کیا اس نے پیدا کیا؟ تو ہم کہیں گے نہیں اس نے پیدا نہیں کیا، تو ما خلق اس نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلق کیا ان سب نے پیدا کیا؟ تو آپ کہیں گے ما خلق ان سب نے پیدا نہیں کیا۔ جی تو یہ سسٹر کون کروا رہی تھی؟ آپ کروائیں دوبارہ۔ حل خلق ما خلقہ اس نے پیدا نہیں کیا، ساتھ اس ترجمہ نے کیا۔ پیدا نہیں کیا۔ حل خلق کیا ان سب نے پیدا کیا؟ ما ما خلق خلق ان سب نے پیدا نہیں کیا۔ جی سسٹر سامنے آگے کون ہے، کس نے کروایا یہ بھی؟ سسٹر صبا محسن آپ کروا دیں۔ مسز علی حل خلقہ کیا اس نے پیدا کیا؟ ما خلقہ اس نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلق کیا انہوں نے پیدا جی ٹھیک ہے کیا انہوں نے پیدا کیا؟ ما خلق نہیں انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ جی ٹھیک ہے، انہوں یا ان سب ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حل خلق تو خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا؟ ما خلق تو میں نے پیدا نہیں کیا۔ جی سسٹر سامنے آپ کروا دیں۔ حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا؟ ما خلقتو میں نے پیدا نہیں کیا، جواب میں ترجمہ کیا کریں۔ میں نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا۔ جی تو آگے ہے شیء، کوئی شے پیدا کرنی ہے، شیء یا شیئا۔ اگر شیء ہوگا اصل حالت میں، اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ شیئا رہے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اصل حالت میں شیء ہے، کام ہو رہا ہے تو وہ شیئا۔ اگر کسی چیز پہ کام ہو رہا ہے، کوئی چیز پیدا کی جائے تو وہ شیئا آئے گا۔ جیسے حل خلق شیئا کیا اس نے پیدا کی کوئی چیز، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حل کیا خلق اس نے پیدا کی، شیئا کوئی چیز، کام ہو رہا ہے کسی چیز کے اوپر، تو ان نہیں آئے گا، شیئا آئے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ما خلق شیئا نہیں اس نے پیدا نہیں کی کوئی چیز، ما نہیں خلق اس نے پیدا کی، شیئا کوئی چیز۔ حل خلق کیا ان سب نے پیدا کیا، شیئا کسی چیز کو، تو ہم کہیں گے ما نہیں خلق انہوں نے نہیں کیا، سب نے نہیں کیا پیدا، شیئا کسی چیز کو۔ امید ہے آپ کو یاد رہے گا۔ تو ایک دفعہ سوال کر لیتے ہیں، آپ جواب دے دیں جی۔ کوئی اور ہینڈ ریز کر کے، کوئی برادر سسٹر جلدی سے۔ مسز علی آپ کا کوئی اور آنا چاہے گا؟ اتنے بندے ہیں تو کوئی نہ کوئی کم از کم آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، آپ کے فائدے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین اشرف سسٹر جی، حل خلق شیئا کیا پیدا کیا اس نے کسی چیز کو؟ جواب جی سسٹر ناظرین آپ کا مائک بند ہے۔ سسٹر صبا آپ کروا دیں۔ حل خلق شیئا کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ مائک کوئی بھی آن کر کے مجھے بتا دیں، کسی کا مائک جس کا ما خلق شیء حل خلق شیئا ما خلق شیء ما خلق نہیں اس نے پیدا خلق ما خلق شیء نہیں ان سب نے پیدا نہیں کیا جی کوئی ویری گڈ۔ چیز۔ تو حل خلقت شیئا کیا آپ نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلقت شیئا نہیں میں نے نہیں کیا کسی کو حل چیز پیدا۔ خلقتم شیئا کیا آپ سب نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ تم سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا شیئا نہیں ہم سب نے نہیں کیا کسی چیز۔ خلق السماوات کہ میں نہیں کہوں گا خلق پیدا کرنے والا، السماوات پیدا کیا، السماوات
آسمان کی جمع ہے تو آسمانوں کو اس نے پیدا کیا. خلقہ اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو. تو حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا، ما خلقتا میں نے پیدا نہیں کیا، ما خلقتو. تو اگلا ٹیبل آپ کا ہوم ورک ہے، یہ میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں، آپ نے خود کرنا ہے. پھر ہوم ورک کا مطلب ہوتا ہے آپ نے خود کرنا ہے. ایک دفعہ ہم اس کو کر لیتے ہیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو یہ ابھی بات ہوئی تھی، اللہم اعنی علی ذکر کا ابھی بات ہوئی تھی نا ذکر کی، تو یہ آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، یہ یاد کیا. ذکرو سب نے ذکر کیا، یہ یاد کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا، یہ یاد کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا، یہ یاد کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی یہ ایک دفعہ کر لیں، پھر یہ آپ کو مارک میں کریں گے. سسٹر سامنے آپ کروا دیں جلدی سے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرون سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی تو نیکسٹ کون کروائے گا اسی ٹیبل کو؟ چلیں ایک آدمی کروا دیں. سسٹر پہلے زیادہ کون کروا چکا ہے؟ چلیں نازنین اشرف آپ کروا دیں جلدی سے، آپ کا مائک آن نہیں ہوتا میرے خیال میں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی جزاک اللہ. تو ذکرو اللہ ان سب نے ذکر کیا اللہ کا. ذکرو اشارہ کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا، ان سب نے ذکر کیا اللہ کا، یا ان سب نے یاد کیا اللہ کو. تو ذکرتم آپ سب نے اللہ کو یاد کیا، آپ سب نے یا تم سب یاد کیا. تو آپ نے یاد کیا، کیا آپ نے یاد کیا؟ حل ذکر تا. جی آگے ہوم ورک میں عبدہ ہے، اس کا ٹیبل کو جلدی سے مجھے کروا دیں. سسٹر سامنے آپ کروا دیں. عبدہ اس نے عبادت کی. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. اچھا اس میں جو دال ہے نا آپ اس کو ساکن پڑھ سکتے ہیں، عبدتا اس کے اوپر شداری. جی آگے کون کروا دے گا؟ سسٹر مسز علی آپ کروا دیں جی، یا آپ کہو گے مسز علی عبدہ عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جی ماشاء اللہ بہت اچھا کروایا آپ نے. تو چلیں آپ ایک دفعہ سسٹر صبا محسن آپ بھی کروا دیں جلدی سے. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. جی جزاک اللہ. تو یہ کوشچن ہے، یہ بہرحال آپ اسی میں سے ہیں. تو نقطہ تعلیم لیتے ہیں جی. آج کا ہمارا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ہوم ورکس ہیں اس کو. تو پہلے ہم نے 2 ہوم ورکس پہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا. تو میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن مجید کا لازمی ذکر کیا کریں، اونچی آواز سے کیا کریں. اس سے آپ کے بچوں پہ بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. تو اور آپ کی اپنی جو ہے نا پرسنالٹی پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. آپ کی جو ہے نا بڑے کیا کہتے ہیں وہ اس کے اثرات آتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو چیز یہ بہرحال بہت اچھی انہوں نے کاوش ہے کہ یہ چیزیں لکھی ہیں، خلاصہ ہے زندگی کا آپ کہہ سکتے ہیں اچھی چیزوں کا. تو کوشش کیا کریں ان پہ عمل کیا کریں. یہ جو ہمارے آخری نقطہ تعلیم ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں آج کل جو چل رہے ہیں. تو خاص کر قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں. ابھی رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو اس میں زیادہ اہتمام کریں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور اچھے انداز سے پڑھیں. مطلب الفاظ کی ادائیگی آپ کی خوبصورت ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی پہ بہت اچھے اثرات پڑیں گے اس کے. تو پاکٹ شیٹ یا پاکٹ بک جو ہے اس کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنی جیب میں ہر وقت اس کو رکھنا ہے اور نماز کے بعد اس کو آپ کریں گے. یہ آپ کا تو 4-5 مرتبہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ فرض نماز کے بعد جیب سے نکال کر کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کی سیکھنے کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے. تو یہ کارڈ سے پڑھنے والا جو ہمارا تیسرا ہوم ورک ہے اس کو لازمی کرنا ہے. تو یہ شیطان آپ کو بلائے گا لیکن آپ اس کام کو نہیں بھولنا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں گے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ اس کو پاکٹ بک کو پاکٹ جو بک ہے آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے آپ اس کو فولڈ کر کے بھی جیب میں رکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی منگوائی ہیں بکس تو ان کے پاس تو یہ ہوگی پاکٹ بک لازمی، نہیں تو شیٹ کو آپ فولڈ کر کے جیب میں رکھ سکتے ہیں. تو چلیں جی اس کورس کے اختتام پہ ہمارے الحمدللہ جو ہے 116 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں ٹوٹل، جو قرآن مجید میں 28,854 بار آئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے جو آپ کو بار بار یاد دلائے جاتے ہیں. ٹیچر بنیے، یہ بڑی اہم ٹپ ہے. اگر آپ ٹیچر بنیں گے تو میری کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ جب ہمارا یہ کورس ختم ہو تو ہم آپ لوگ سکھائیں پڑھائیں
جس طرح ریویژن کرواتے ہیں ہمارے برادر سسٹرز، تو آپ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. یہ اس کا ابھی سے تہیہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.